السلام علیکم ناظرین۔ آج ہم بات کریں گے اس ٹاپک پر کہ یہ عالم اکبر کیا ہے۔ حدیث رسول ثقلین ہے کہ انہوں نے انسان کو مخاطب ہو کے کہا کہ تمہارے اندر ایک بہت بڑا عالم سمایا ہوا ہے لیکن تمہیں اس کی خبر نہیں۔ تو آج اس کی کچھ خبر لینے کی کوشش کریں گے۔ آپ میری بات کو سنیں، اس پہ غور کریں، آپ کو بہت سارے راز ملیں گے اس میں۔ اچھا، ہمارے اندر ایک بہت بڑا عالم ہے۔ یہ جو دنیا ہے یہ ہے عالم اصغر، اور ایک ہے عالم اکبر۔ عالم اکبر کی پہچان میں آپ کو ایسے کروا دوں کہ 1 کلومیٹر کا ایک کمرہ ہو بند، اور اس کے ایک کونے میں ایک جگنو بیٹھا ہو، تو وہ سارا کمرہ عالم اکبر ہے اور وہ جگنو عالم اصغر ہے۔ اور یہ ساری کائنات عالم اصغر ہے، مطلب کہ یہ وہ جگنوں کی طرح ہے۔ تو عالم اکبر کتنا وسیع ہے اس کا انسان اندازہ نہیں کر سکتا۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک آپ کو کہانی سناؤں گا۔ کسی جنگل میں ایک درویش رہتا تھا، تو وہ وہیں پہ بیٹھتا، وہیں پہ رہتا۔ وہاں سے روزانہ ایک لکڑہارے کا گزر ہوتا تھا، وہ لکڑیاں کاٹ پہ جاتا تھا، لکڑیاں کاٹ کے بیچتا اور اسی سے اپنا گزر بسر کرتا تھا۔ تو ایک دن وہ درویش اس لکڑہارے کو بلاتا ہے کہ ادھر آؤ، اور وہ سوچتا ہے کہ یار یہ اب کیا میرا سر کھائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ تم یہاں جو لکڑیاں کاٹتے ہو اسے تمہارا گزر بسر ہو جاتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہاں ہو جاتا ہے، بس گزارا تو کرنا ہے اوکھا سوکھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اگر اس میں اضافہ کر دوں تو پھر؟ وہ کہتا ہے کیسے؟ وہ کہتا ہے کہ تم تھوڑا سا اس سائڈ پہ آگے نکلو، وہاں تمہیں سندل کی لکڑیاں ملیں گی، تو وہ زیادہ مہنگی بک جائیں گی۔ وہ کہتا ہے میں تو روز اس جنگل میں پھرتا ہوں، مجھے تو آج تک ملی نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ آج جاؤ اس سائڈ پہ، تھوڑا سا مزید آگے جانا تو مل جائیں گی۔ وہ جاتا ہے وہاں پہ اور اس کو وہ مل جاتی ہیں۔ پہلے تو وہ بے دل تھا کہ پتہ نہیں اس کی بات سچی ہوگی بھی یا نہیں، تو اب جب وہ خود دیکھ لیتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، وہ لکڑیاں کاٹ لیتا ہے، واپسی پہ آ کے درویش کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے۔ کچھ دن گزرتے ہیں، پھر وہ جب وہ گزر رہا ہوتا ہے تو درویش اسے بلاتا ہے کہ اب تمہارا گزارا ہو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے اب کچھ بہتر ہے پہلے سے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اس سے اور آگے لے جاؤں۔ وہ کہتا ہے کیسے؟ وہ کہتا ہے جہاں سے تم یہ سندل کی لکڑیاں کاٹی تھی وہاں سے تھوڑا سا اور آگے جاؤ، وہاں ایک چاندی کا خزانہ ہے، وہ تمہیں ملے گا۔ اب وہ مطمئن تھا کیونکہ پہلے والی بات بھی سچی ہوئی تھی، تو وہ پھر اور آگے جاتا ہے اور وہاں سے چاندی بھی حاصل کر لیتا ہے۔ اچھا، جب اس کو چاندی مل جاتی ہے تو پھر وہ پہلے ہر روز آتا تھا، اب وہ ایک دن مس کر کے آنے لگ پڑا۔ تو کچھ دن گزرے تو پھر درویش نے بلایا کہ کچھ اور چاہیے؟ وہ کہتا ہے ہاں۔ وہ کہتا ہے اس سے تھوڑا اور آگے جانا، آگے 16 تمہیں ملے گا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ وہ اور آگے جاتا ہے، پھر اس کو سونے کا خزانہ مل جاتا ہے۔ تو وہ پھر ایک دن پوچھتا ہے کہ ہاں اور چاہیے؟ وہ کہتا ہے ہاں چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ اس سے اور آگے جانا، وہ اور آگے جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے وہاں سے تمہیں ڈائمنڈ ملیں گے، ہیرے۔ تو وہاں پہنچتے تو اس کو ہیرے مل جاتے ہیں، وہ حیران ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ تو پھر وہ مطلب مہینے میں کوئی 1 2 چکر لگاتا، وہ وہاں سے لے جاتا۔ حالانکہ وہ چاہتا تو ایک مرتبہ ہی ہم جیسا ہوتا، یہ زمانے جیسا کوئی ہوتا تو وہ ایک دفعہ ہی اٹھا لیتا، لیکن وہ ضرورت کے مطابق اٹھاتا رہتا تھا۔ تو پھر درویش نے بلایا کہ ہاں کچھ اور چاہیے؟ وہ کہتا ہے جی کہ اب اور کیا چاہیے، اس سے آگے اور کیا چاہیے؟ وہ کہتا ہے بس یہی ہے تمہاری پرواز، یہی تمہاری حد ہے، یہ چند ہیرے بس مل گئے تو یہی سب کچھ ہے؟ تو وہ کہتا ہے اس سے آگے پھر اور کیا ہے؟ درویش کہتا ہے کہ تم نے مجھے دیکھا ہے کہ ایسے یہ عام سے لباس میں، تم نے پتہ نہیں سلام کرنا کیسے گوارا کیا مجھ سے۔ تو اگر میں تمہیں سندل کی لکڑیاں بتا سکتا ہوں، چاندی سونے ہیرے کے خزانے بتا سکتا ہوں، تو کیا خود میں نہیں لے سکتا؟ وہ کہتے ہیں ہاں یہ بات سوچنے والی تو ہے، پھر آپ ایسی حالت میں کیوں بیٹھے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس وہ خزانہ ہے کہ جب وہ مل جاتا ہے تو اس خزانے پہ نظر ہی نہیں پڑتی۔ وہ کہتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے عالم اکبر۔
عالم اکبر میں آپ ساتوں زمینوں ساتوں آسمان کے مالک ہیں، اس سے بھی وسیع و عریض آپ کی دنیا ہے۔ وہ کہتا ہے میں کیسے سمجھوں؟ وہ کہتا ہے میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں، تمہیں سمجھ آئے گی کہ دو قلندر تھے، ایک شہباز قلندر اور ایک یہ ریش بندر نچانے والا قلندر۔ تو ان کا آپس میں ٹاکرا ہو گیا۔ تو وہ جو ریش بندر نچانے والا ہے نا، وہ شہباز قلندر کو کہتا ہے کہ آپ میرا تماشا دیکھو، میں آپ کو دکھاتا ہوں، پھر آپ اپنا دکھانا۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ اس نے وہ جو اس کے پاس کرتب تھے دکھائے ریش بندر کے۔ تو اب شہباز قلندر کو کہا کہ اب آپ مجھے اپنا تماشا دکھائیں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ وہ ان کو ایک درخت کے نیچے لے گئے، وہاں پہ نیچے ایک لائن لگائی، کہا اس لائن سے اس پار چلے جاؤ۔ جیسے اس نے اس پار قدم رکھا تو ایک نیا شہر، ایک نئی دنیا، جہاں پہ بلڈنگیں بھی سونے کی، گاڑیاں بھی سونے کی، روڈ بھی قیمتی جواہروں کے بنے ہوئے، ہر چیز ایسے ہی مہنگی، جنت نما ماحول وہاں پہ۔ وہ گیا تو اس کا محل اتنا شاندار یاقوتی محل، اور اس کی اتنی زیادہ ملکائیں، وہ دیکھ کے بے ہوش ہو گیا۔ تو جب اس کو ہوش آئی تو پھر اس کو تھوڑا سیر پہ لے جایا گیا کہ بادشاہ سلامت کچھ ہوش میں آئے۔ تو وہاں پہ وہ شکار کرتا کرتا پھر ایک درخت کے پاس آیا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ درخت دیکھا دیکھا لگتا ہے، شاید اس کے نیچے لائن بھی لگی ہو۔ وہ دیکھتا ہے لائن لگی ہوئی تھی، اس نے لائن کراس کی تو وہ پہلے والے روپ میں آ گیا۔ آگے شہباز قلندر کھڑے تھے۔ تو وہ کہتا ہے یہ کیا؟ وہ کہتا ہے کہ یہ میرا تماشا تھا۔ وہ کہتا ہے یہ کیسے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ ہے عالم اکبر۔ عالم اکبر بہت وسیع و عریض ہے، اور یہ تو میں نے مثال آپ کو دی ہے نا صرف مال و دولت کی۔ اس کے اندر بہت سارے تصرفات ہیں، بہت سارے اختیارات ہیں، بہت وسیع و عریض ماحول ہے، اتنی بڑی دنیا ہے کہ جس کا انت ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ شہباز سخی سلطان بہو نے بھی کہا تھا کہ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلانیے جانے ہو۔ وہ اتنا گہرا ہے کہ اس کی گہرائی کوئی ناپ نہیں سکتا، پیمائش نہیں کیوں کر سکتا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو 14 طبق ہیں، یہ تمبو وانگن تانے ہو، مطلب یہ تو آپ کے اندر ہیں۔ یہ ایک جیسے ایک کنوپی ہم لگاتے ہیں نا، کوئی بھی شادی حال سیٹ کرتے ہیں، تو اتنی وسیع دنیا میں جیسے وہ چھوٹا سا ہوتا ہے ایک گاؤں میں، ایک کنال میں، تو یہ 7 زمینیں، 7 آسمان، 7 سمندر، یہ سب ایسے چھوٹے سے ہیں آپ کے لیے، آپ اس سے بڑے آگے ہو۔ تو اس ٹاپک پہ یہ جو عالم اکبر ہے، اس پہ اور بہت ساری گفتگو ہے میرے پاس، میں مزید آئندہ ویڈیوز میں وہ باقاعدگی سے آپ کو بتاؤں گا۔ تو آپ دیکھتے رہیں میری ساری ویڈیوز، اور میری روزانہ ویڈیو پاکستانی شام 6 بجے نشر ہوتی ہے، تو آپ اس ٹائم پہ ویڈیو کا انتظار کریں۔ بہت سارے رازوں سے پردہ اٹھاؤں گا۔ یہ عالم اکبر اتنا وسیع ہے کہ اس کا انت نہیں ہے، اس میں کچھ نہ کچھ سفر ہم کریں گے، اور وہ جو کچھ نہ کچھ ہوگا وہ بھی بہت کچھ ہوگا انشاءاللہ، اور نئے دریچے کھلیں گے آپ کے لیے، نئے ادراک حاصل ہوں گے، نئے راز حاصل ہوں گے۔ تو ایک نیا راز حاصل کرنے کے لیے میری آئندہ ویڈیو کا انتظار کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔